محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ آٹھواں حصہ ہجرت و غزوات اور قیام ریاست اسلامی، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ تیئیسواں باب، میدان احد کا ایک راز۔ وہ وعدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کیا تھا اور اللہ نے اسے پورا کر دیا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ وہاں در پردہ جو تیر انداز کھڑے تھے، ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں مال غنیمت میں ہمارا حصہ نہ مارا جائے۔ وقتی طور پر بھول گئے کہ وہ جس سپہ سالار کی فوج کے سپاہی ہیں، وہ دنیا سمیٹنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو تقسیم کرنے کے لیے آیا ہے، اور اب تک اس نے دیا ہی ہے اور کبھی کچھ لیا نہیں۔ وہ بھول گئے کہ وہ ایک رسول امین کی قیادت میں ہیں جو انصاف و امانت کا پیمبر و پیکر ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی کی اور اس درے کو خالی چھوڑ کر میدان کی طرف دوڑ پڑے، اور پھر ہر طرف سے دشمن نے ان کو گھیر لیا اور مغلوب کر دیا۔ اس وقت کوئی بھی مادی قوت ایسی نہ تھی جو انہیں غنم کی فاتحانہ یلغار سے محفوظ رکھ سکتی۔ مسلمان اس ناگہانی حملے سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہو جانے کی غلط افواہ کے پھیل جانے سے شکستہ دل ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کا لشکر منتشر ہو چکا تھا، حضور خود زخمی ہو چکے تھے۔ اس وقت شکست کی تکمیل میں کوئی کسر رہ نہ گئی تھی۔ اگر قریش اپنی فتح کو مکمل کرنا چاہتے تو ان کی راہ میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی تھی مگر میدان احد کا یہ حیرت انگیز راز ہے کہ فتح پا لینے کے بعد عین کامیابی کے موقع پر قریش میدان چھوڑ کر اپنے آپ لوٹ گئے۔ سوچو آخر وہ کون سا خوف تھا جو فتح مند فریق کے دلوں پر چھا گیا؟ وہ کس کی ہیبت تھی جو اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو پھیر لے گئی؟ جو لوگ اسباب و علل کا تانا بانا بنتے رہتے ہیں اور سبب کی کار فرمائی کا یقین نہیں رکھتے، یہاں اس علت و سبب کو ڈھونڈ کر بتائیں کہ جس نے قریش کو الٹے پاؤں بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ ہمیشہ میدان جنگ سے وہی فریق بھاگ نکلتا ہے جو شکست کھا چکا ہو اور مغلوب ہو گیا ہو۔ ایک بھی مثال نہیں ملتی کہ فتح مند لشکر عین موقع کامیابی پر سب کچھ چھوڑ کر اس طرح پیٹ پھیر گیا ہو جیسے قریش پیٹ پھیر گئے۔ کیا انہوں نے وہاں احد کی بلندیوں سے کسی تازہ دم کمک کو اترتا ہوا دیکھ لیا تھا؟ غالباً ایسا ہی ہوگا، مگر وہ کمک آئی کہاں سے؟ مسلمان جب مدینے سے احد کی طرف چلے تھے تو
تو ان کی کل نفری صرف 1000 تھی، اور پھر وہ 1000 بھی پورے نہیں رہے۔ منافق عبداللہ بن ابی مقام شوط پر اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ عین کوچ کے وقت اس کے الگ ہو جانے سے بڑی سراسمیگی پھیل گئی، کیونکہ اب صرف 700 کا جتھا رہ گیا، اور ادھر قریش بڑے ساز و سامان کے ساتھ 3000 کا لشکر لیے، جس میں ایک گھوڑا سوار منظم فوج بھی تھی، اڑے چلے آ رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کو حوصلہ دلاتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطمینان دلایا تھا کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ آل عمران۔ یہ محض تسلی اور دل بہلاوے کی بات نہیں تھی، رسول کو یقین کامل تھا کہ 3000 فرشتوں کی کمک ان کی مدد کے لیے محفوظ و موجود ہے۔ جب وہ اپنی کوششوں میں ناکام ہونے لگیں گے تو یہ خفیہ کمک دشمن کو مار بھگانے کے لیے میدان جنگ میں پہنچ جائے گی۔ کہنے والے نے بھی یقین کے ساتھ وعدہ کیا تھا، سننے والوں کو بھی اس وعدے پر یقین و اعتماد تھا، اور جب وہاں میدان میں وہ اپنی ایک لغزش کی وجہ سے شکست کھا گئے اور کوئی قوت بظاہر ان کو بچانے والی نہیں رہ گئی، تو اللہ نے رسول کے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ قریش کے دل پر کچھ ایسا خوف طاری ہو گیا کہ وہ شکست خوردہ لشکر کو چھوڑ کر احد سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جنگ کے اسی موقع پر تبصرہ کرتے ہوئے سورہ آل عمران میں اللہ نے مسلمانوں کو اپنی مدد کا اس طرح یقین دلایا ہے: بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے، اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب شان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ پر چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے، یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا یہ وعدہ آج بھی اسی طرح قائم ہے۔ آج بھی رسول کی امت اگر رسول کے مسلک کو ایک تحریک بنا کر اٹھے، صبر و استقامت سے کام لے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے راہ حق میں جد و جہد کرے، اور خوف دنیا، حرص دنیا کو ترک کر دے، تو آج بھی اللہ صاحب شان فرشتوں سے اس کی مدد کرے گا۔ اگر اس بات پر تمہیں یقین نہیں آتا ہے تو پھر بتاؤ، احد سے فتح مند قریش اپنی فتح کو ادھورا چھوڑ کر اس طرح سراسیمہ ہو کر کیوں بھاگ گئے تھے؟ ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے منفرد اور پر اثر پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں، اور اگر لائک کریں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ کرن کرن اجالا